اور موسیٰ علیہ السلام کا ذکر شروع ہو رہا ہے کہ وہ بھی ایک قوم کی طرف پیغمبر بنا کے بھیجے گئے، انہوں نے دعوت حق بلند کی. تو ان کے زمانے میں جن لوگوں نے ایمان قبول کیا ان کی کیا حالت تھی؟ ان میں سے ایک شخص ایسا تھا جو ہے تو فرعون کے درباریوں میں سے تھا، یعنی وہ فرعون کے سرداروں میں سے تھا، آپ سمجھ لیں آج کل کے اعتبار سے کہ وزراء میں سے تھا، لیکن اس شخص نے اندر سے ایمان قبول کیا ہوا تھا، اپنا ایمان کا اظہار نہیں کرتا تھا، اور اسی کا نام قرآن میں آیا ہے المؤمن، اور اسی کے نام پہ سورۃ المومن ہے. وہ اللہ کو اتنا پسند آیا بندہ، یہ قرآن حکیم میں ایک یونیک مقام ہے کہ مسلسل 2-3 صفحوں تک 2-3 پیجز آلموسٹ 2-3 رکوع صرف اس مومن کی گفتگو ہے فرعون کے دربار میں، اور اللہ نے وہ گفتگو نقل کر دی ہے ایسے شخص کی جو پیغمبر نہیں ہے، صرف پیغمبر کی بات قبول کرنے والا ہے. اللہ کو اتنا پیارا ہے، اور آج تک قرآن میں قیامت تک اس مومن کا ذکر پڑھا جائے گا. اس کے نام پہ اللہ نے سورت کا نام سورۃ المومن رکھ دیا. المؤمن ایک خاص مومن ہے، موسیٰ علیہ السلام کا وہ ساتھی جو آپ پر ایمان لایا لیکن ایمان چھپاتا تھا، اور وہ فرعون کے دربار میں جب وقت کے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کے قتل کی سازشیں تیار ہو رہی تھی، اس وقت وہ کس طریقے سے ان کو قائل کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ بھی تم یہ نہ کرو، یہ نہ ہو جائے، یہ نہ، وہ پوری گفتگو اللہ تعالیٰ نے نقل کی ہے اس مومن کی. وہ گفتگو اب شروع ہونے والی ہے، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے تمہیداً گفتگو کی ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ، اور بے شک موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے بھیجا آیات کے ساتھ اور روشن دلائل کے ساتھ، یعنی ان کو معجزات دیے. إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَقَارُونَ، فرعون، حامان اور قارون کی طرف. فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ، تو کہنے لگے یہ کھلا جادوگر ہے. فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْحَقِّ، جب وہ حق کے ساتھ ان کے پاس آئے، من عندنا، جو ہماری طرف سے تھا. قالوا اقتلوا ابناء الذين آمنوا معه، تو کہنے لگے قتل کر ڈالو ان لوگوں کے بچوں کو، لڑکوں کو جو کہ موسیٰ کے ساتھ ایمان لا رہے ہیں. واستحيوا نساءهم، اور ان کی لڑکیوں کو زندہ رکھو، لڑکے ذبح کر دو تاکہ ان کی نسل کشی والا معاملہ شروع ہو جائے، اور لڑکیوں کو زندہ رکھو. وما کید الکافرین الا فی ضلال، اور کافروں کی چال تو مکر تو نہیں مگر رائیگاں جانے والی. اللہ نے تو فیصلہ ہی کچھ اور کیا تھا، یہ تو خود تباہ و برباد ہونے والے تھے فرعونی. وقال فرعون، اور فرعون کہنے لگا ذرونی اقتل موسیٰ ولیدع ربہ، وہ جھنجلا کر کہنے لگا مجھے چھوڑ دو، میں موسیٰ کو قتل کروں، بلائے اپنے رب کو مدد کے لیے. انی اخاف ان یبدل دینکم، مجھے تو خطرہ ہے یہ تمہارا دین ہی نہ بدل دے. دیکھیں خود گمراہ ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ اے موسیٰ ایڈی گلا میں کرتا ہے تھوڑا دین نہ خراب کر دے، تھوڑا کہتے فرقے ہی نہ خراب کر دے. تسی تے اللہ سے شروع تو اس فرقے تے وہ کہتے تھوڑا دماغ نہ خراب کر دے. آج بھی اسی طرح ہی ہوتا ہے، جو بات صحیح کر رہا ہوتا ہے نا اس کو کہتا ہے یار یہ تو کہتے تھوڑا دین ہی نہ خراب کر دے، یار تو چنگا بھلا تیرا پیو تے رفع دان نہیں کرتا، تو رفع دان کی شروع کرتا ہے. یہ ہر زمانے کی مینٹالٹی وہی ہے. اب فرعون کہہ رہا ہے تمہارا دین نہ بدل دے، او ان یظاہر فی الارض الفساد، یا یہ زمین میں فساد مچانا چاہتا ہے. اصل میں جو خود فسادی ہوتا ہے نا، جب کوئی فساد ختم کرنے کے لیے آئے نا اس کو کہتے ہیں یہ فساد مچا رہا ہے، کیونکہ وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ فساد مچانا تو میرا حق ہے، میں جڑی لوگوں کی مت ماری ہے مت وجی رہے، کوئی آگے انہوں نے جگائے نہ یہ تو نہیں ہونا. نہ میں بھابی تو نہ میں بھابی، نہ ہوں بھابی بچن گے تو نہ بابیاں دے مننے والے بچن گے. کتاب و سنت کے اوپر آئیں گے انشاءاللہ تعالی، لوگ حق بات قبول کریں گے. تو وہ فرعون کہہ رہا ہے کہ مجھے ڈر ہے تمہارا دین نہ بدل دے، یہ تو مجھے لگتا ہے زمین میں فساد مچائے گا. وقال موسیٰ، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا انی عذت بربی وربکم من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب. جب موسیٰ علیہ السلام کو ظاہر قتل کی دھمکیاں مل رہی ہیں تو انہوں نے باڈی گارڈ تو نہیں رکھنے تھے، انہوں نے کیا کہا، دعا کی کہ میں پناہ میں آتا ہوں اپنے رب کی، اور اے موسیٰ تیرے بھی رب کی، ہر اس متکبر شخص سے جو کہ آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتا، اس متکبر شخص کے شر سے بچنے کے لیے میں اپنے رب کی پناہ میں آتا ہوں. ہم یہی بات کرتے ہیں کہ جو دعوت حق کرنے والے لوگ ہیں، من الجنت والناس، جنوں اور انسانوں میں سے جو شیاطین ہیں، ان کے خلاف اپنے رب کی پناہ حاصل کریں. دنیا کی کوئی سیکیورٹی، دنیا کا کوئی باڈی گارڈ آپ کو موت سے نہیں بچا سکتا، تکلیف سے نہیں بچا سکتا سوائے اس اللہ کے.
موسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا کہ میں اپنے رب کی پناہ میں آتا ہوں، جو تم میری قتل کے پلاننگ کر رہے ہو نا. اور پھر دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بچایا کہ نہیں. جنہوں کہتے ہیں اپنے ہاتھوں اپنی موت دیتی ہے فرعون نے. پھر 6 لاکھ بنی اسرائیل بھی حوالے کیے، پیچھے تعاقب کیا اور سمندر میں غرق ہو گئے. تو یہ دعائیں جو ہیں ان کا التزام ہر بندے کو کرنا چاہیے، لازم پکڑنا چاہیے. التزام کہتے ہیں چمٹ جانے کو، لازم پکڑنے کو. یہ ملتزم بھی ہے نا، وہ حجر اسود اور خانہ کعبے کے دروازے کے درمیان جو دیوار، ملتزم کیوں اس کے ساتھ چپکا جاتا ہے. تو سنت اذکار کا التزام کیا جائے، یعنی لازم پکڑنا. اور اس میں کئی اذکار ہیں، بسم اللہ الذی لا یضر ہے، اعوذ بکلمات اللہ. وہ بھی آپ دیکھیں نا. یہاں پہ بھی کیا کہہ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام؟ انی عذت بربی، میں پناہ میں آتا ہوں تیرے رب، اپنے رب کی پناہ میں، اپنے دشمنوں کے خلاف جو متکبر ہے. تو اعوذ بکلمات اللہ. اور اس طریقے سے آخری 3 صورتیں ہر نماز کے بعد ہیں، وہ ہے ہی پناہ ہے. قل اعوذ برب الفلق، اے نبی دعا کیجئے میں پناہ میں آتا ہوں آسمانوں کے رب کے، من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے جو اسی نے پیدا کیا. فرعون کو بھی تو اسی نے بنایا ہے، کافروں کو بھی تو اسی نے بنایا ہے، سانپوں کو، بچھوؤں کو بھی تو اس نے بنایا ہے. ان تمام شریر چیزوں کے خلاف میں اسی کی پناہ میں آتا ہوں. اس میں امام غزالی نے بڑی پیاری بات کیا. انہوں نے کہا کہ ایک خطرناک قسم کا کتا ہو نا، اس کتے سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ کتے کے مالک کی پناہ میں آ جائے. تو کہتے ہیں یہ شیطان جو ہے نا، یہ اللہ کا چھوڑا ہوا کتا ہے، اس سے آپ مقابلہ نہیں کر سکتے، چاہے وہ جنوں میں سے یا انسانوں میں سے. من الجنۃ والناس ہے، اللہ کی پناہ میں ہے. قل اعوذ برب الناس، اے نبی عرض کیجئے اللہ کے حضور میں پناہ میں آتا ہوں لوگوں کے پروردگار، مالک الناس، جو لوگوں کا پروردگار ہے، مالک بھی ہے ان کا، الہ الناس، لوگوں کا معبود بھی ہے، من شر الوسواس الخناس. قل اعوذ برب الفلق میں ان تمام چیزوں کے خلاف اللہ کی پناہ لی گئی ہے جو آپ کے جسم کی باہر سے حملہ آور ہوتی ہیں. من شر ما خلق ومن شر النفاثات فی العقد، پھونکوں پہ پڑھ کے پھونکنے والیوں اور وہ جادو کرنے والی، یہ سب کچھ. اور قل اعوذ برب الناس میں جو اندر سے حملہ آور ہوتی چیزیں، اسی لیے جوڑا ہے قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس. اور ان کو کہا جاتا ہے المعوذتین، 2 پناہ دینے والی صورتیں، اللہ کی پناہ دینے والی. اور سورۃ الاخلاص بھی ساتھ پڑھ لی جائے تو المعوذات، 3 پناہ دینے والی صورتیں. اس پہ بھی میرا یعنی جادو ٹونے کے اوپر آپ مسئلہ نمبر 109 دیکھ لیں، اور جادو ٹونا سے بچاؤ کے وظائف، اس کے اوپر بھی میں نے ان 3 صورتوں کے کئی فضائل اور بتائے. تو انہوں نے کہا کہ میں پناہ میں آتا ہوں. اب وہ المؤمن کا ذکر آ رہا ہے جی، اس مومن کا جس کی تقریر اللہ نے نقل کی ہے فرعون کے دربار میں. وقال رجل مؤمن، کہنے لگا وہ مرد مومن جڑا، من آل فرعون، جو کہ ہے تو آل فرعون، فرعونیوں میں سے تھا، فرعون کے درباریوں اور وزراء میں سے تھا. یکتم ایمانہ، لیکن وہ اپنا ایمان چھپاتا تھا. اب وہ ایمان چھپانے کی یعنی اجازت تھی اس وقت تک، جب پیغمبر کی طرف سے حکم ہو جائے کہ اب ایمان ظاہر کرنا ہے پھر چھپایا نہیں جا سکتا. جیسا کہ ہمارے نبی علیہ السلام نے بھی 3 سال تک اجازت دی تھی ایمان چھپانے کی، پھر اعلان اجازت کی گئی. قرآن پاک میں حکم آیا کہ نہیں اب آپ اعلانیہ توحید کی دعوت بلند کریں. وہ اپنا ایمان چھپاتا تھا. تو وہ فرعون کے درباری جب یہ پلاننگ کر رہے ہیں، یہ فرعون کہہ رہا ہے کہ موسیٰ کو میں قتل کرواؤں گا، یہ کروں گا وہ کروں گا. اب وہ کیا کہنے لگا؟ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم ایک شخص کو صرف اس لیے قتل کر دو گے کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ وقد جاءکم بالبینات من ربکم، جبکہ وہ تمہارے رب کی طرف سے روشن دلائل بھی تمہارے سامنے لے آیا ہے. یعنی اس نے سب کے سامنے اپنا عصا پھینکا ہے، وہ اژدہا بن گیا ہے. اتنی بڑی دلیل ہے، جادوگروں کو اس نے ہرا دیا ہے، اتنے بڑے معجزات کے ساتھ آیا، پھر بھی تم اس کی بات ماننے کے لیے. وَإِن يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كِذْبُ، اور اگر یہ جھوٹا ہے موسیٰ تو اس کے جھوٹے ہونے کا وبال اسی پہ ہوگا. اب یہ وہ چیز اس لیے کہہ رہا تھا کہ پتہ لگے ہوئے کہ سرکار تسی بھی طریقے سے تھڑک گئے. تو انہوں نے دونوں طرف بات کی کہ اگر موسیٰ اگر جھوٹا ہے نا، اس پہ خود ہی عذاب آ جائے گا، چھوڑ دو تہاڑا کے لینا زندہ چھڑ دو انہوں. اللہ دا بندو نہ تہاڑی مسیتی تے انہیں قبضہ کیتا ہے، نہ تہاڑے نمازی لے نے انہیں، نہ تہاڑے چندہ بکس دے تے قبضہ کیتا ہے. چپ کر کے بیچارہ اکیڈمی چلا رہا ہے، چلان دو انہوں، کہ لینا تہاڑا. وَإِن يَكُ كَاذِبًا، اگر یہ جھوٹا ہے فَعَلَيْهِ كِذْبُ، اسی پہ ہوگا اس کا وبال. وَإِن يَكُ صَادِقًا، اور اگر یہ سچا ہوا، يُصِبْكُمْ
بعد الذی یعدکم، تو دیکھنا جو وہ وعدہ کر رہے ہیں نا کہ تم پہ عذاب آ جائے گا تے آ جانا نے عذاب ہے تک لئیو، پھر ہوں بھی جو کچھ وہ کرتا جو کر کے دکھا چڑھتا ہے، مطلب جو کچھ اس نے کہا کہ میں یہ نشانی لے کے آیا ہوں، اژدہا بن گیا، لاٹھی، جادوگروں کو اس نے لا دیا، اور اب یہی بندہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ اگر مجھ پہ ایمان نہیں لائے تو بڑے دن کا عذاب آ جائے گا، تو عذاب بھی آ جانا جے خدا نہ آئے اذن اللہ خیرو، یہ وہ کہہ رہا ہے، خیر نہیں ضرورت نہیں۔ ان اللہ لا یہدی من ہوا مسرف کذاب، بے شک اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا اس کو جو حد سے بڑھنے والا ہو۔ یا قوم لکم الملک اليوم، اے میری قوم دیکھو آج تمہاری بادشاہت ہے، ظاہرین فی الارض، تمہیں زمین میں غلبہ بھی حاصل ہے، فمن ینصرنا من بأس اللہ ان جاءنا، یہ بتاؤ کہ اگر اللہ کا عذاب آ گیا، جو موسیٰ کہہ رہا ہے کہ اس کا رب عذاب بھیج دے گا اور وہ عذاب آ گیا تو ہمیں پھر اس عذاب کی گرفت سے کون بچائے گا؟ اور یہ اس کے بیک گراؤنڈ میں وہ چھوٹے چھوٹے عذاب شامل ہیں جو سورۃ الاعراف میں آیا ہے کہ 9 عذاب آئے تھے، ہر عذاب کی دفعہ فرعون کہتا تھا میں ایمان لایا، موسیٰ سے کو دعا کرے یہ ٹل جائے، وہ جو کھٹ منوں کا عذاب آیا، مینڈکوں کا عذاب آیا، خون کا عذاب آیا، آنڈی پکاتے تھے خون نکل آتا تھا، پھر کہتے تھے موسیٰ دعا کر، 9 نشانیاں آ چکی تھی۔ تو اس کے پس منظر میں جب وہ درباری کہہ رہا ہے نا کہ ہوں تک تو جو کہندا ہے نا موسیٰ ہو جانا ہے تے تہاڈا ملیا میٹ ہوگا، پھر کیا کرو گے؟ قال فرعون کہنے لگا ما اریکم الا ما ارا، وہ کہنے لگا دیکھو میں تو وہی مشورہ دے رہا ہوں جو مجھے نظر آ رہا ہے، وما اہدیکم الا سبیل الرشاد، میں تو تمہیں رہنمائی نہیں کر رہا مگر سیدھے راستے کی۔ یعنی گل کیڑی بھی ہوندی ہے اللہ دے بندے کو جواب دے اس گل دا، وہ کہتا ہے دیکھو جی میں تمہیں صحیح دس رہا کہ بھائی اج دے دور ہی گل کرنا کہ بھائی میں تمہیں دسنا سی کہ بھائی بغیر رفع دین بھی نماز ہو جاتی ہے۔ بھائی وہ اگلا بندہ بخاری مسلم کی حدیثیں بتا رہا ہے کہ نبی علیہ السلام نماز اس طریقے سے پڑھتے تھے، تو اس کا جواب تو نہیں ہے، بس میں دسیا نے جناب این جی بزرگ کر دے آئے یہ یعنی یہ وہ سیم ایٹیچیوڈ ہے، میں آپ کو کہہ رہا ہوں، بیماری چاہے کافر میں ہے چاہے مسلمان میں، اس کی شکل یہی ہے۔ اب فرعون بجائے دلائل کا جواب دے اس درباری کو کہ ہاں یار تو نے صحیح بات کی ہے کہ یہ فلاں عذاب بھی آیا، یہ بھی آیا، اس طرح کچھ کیا ہے، واقعی یہ بھی نہ کر دے، اس کا کہنا دیکھو جی منگ تو لگ رہا ہے کہ یہی صحیح ہے۔ وہ اگلے دن ایک بھائی مجھے بتانے لگے، وہ کہتے ہیں جی انہوں نے سنت کے مطابق نماز شروع کی تو وہ ایک دیوبند کے مفتی کے پاس گئے، تو وہاں انہوں نے سارے علماء جمع کر لیے، وہ کہتا ہے میں نے آپ کا مسئلہ 70B سنا تھا، میں نے سارے دلائل کا جواب دیا، تو پبلک کے اوپر ایسا روپ پڑا، انہوں نے کہا جی یہ علماء تھے مفتی نے، انہوں نے پتہ ہی کسی گل کا نہیں، اور کہتا ہے جو مولوی صاحب مجھے ساتھ لے کے گئے مجھے واپسی کہتے ہیں یار گل ہے ماسٹر صاحب یہ ساڑھے مولوی تو واقعی بڑے کمزور نے دلائل ہی نا، گل تہاڈی مضبوط ہے، دلیل تہاڈی مضبوط ہے، لیکن آکھتے اسی ہیں، یہ تو کوئی حال نہیں نا سارا، ٹھیک ہے نا۔ یہ وہی بات ہے کہ ایک ہندو کہ یار تہاڈی گل تے مضبوط ہے کہ یار بت کسی کو کیا دے سکتے ہیں، ہم اپنے ہاتھوں سے تراشتے ہیں، لیکن آکھتے اسی ہیں، اس کا تو کوئی حل نہیں۔ یعنی دلیل سے ہی پتہ چلتا ہے نا کون حق پہ ہے۔ قرآن حکیم میں جو آیا سورۃ الانفال میں، جو ہلاک ہوا دلیل سے ہلاک ہوا، جو زندہ ہوا وہ دلیل سے زندہ ہوا۔ تو دلائل تو اڑے ماسٹر ہی مضبوط نے پر آکھتے اسی ہیں، یہ لگ پتہ جائے گا جناب کون آکھتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی وہ دیکھیں، اب وہ آگے سے کوئی جواب نہیں ہے اس کے پاس، وہ کہنے لگا دیکھو جی میں تو جو دیکھ رہا ہوں نا وہ یہی ہے کہ میں تمہیں سیدھے راستے کی طرف بلا رہا ہوں۔ وقال الذی آمنا، تو وہ یہ آپ وہ چھڑولے جب چھوڑی نا فرعون نے، پھر وہ مومن کہنے لگا ایمان والا، یا قومی انی اخاف علیکم مثل یوم الاحزاب، اے میری قوم مجھے تو ڈر لگ رہا ہے کہ جس طرح اگلی قوموں پہ عذاب آیا تھا نا، کہیں ہماری قوم پہ بھی عذاب نہ آ جائے۔ اسی طرح کی پیغمبری کی دعوت دینے والے پہلے لوگ بھی آتے تھے، وہ دھمکی لگاتے تھے، پیچھے قوم ملیا میٹ ہو جاتی تھی، کدھرے اے بھی سچا پیغمبر ہویا تھا اسی مارے جانا چاہیے۔ اب چونکہ ایمان چھپا رہا ہے اس لیے اس طریقے سے بات کر رہے ہیں۔ مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود، جس طرح کی قوم نوح ہلاک ہوئی، قوم عاد ہود علیہ السلام کی، قوم سمود صالح علیہ السلام کی، والذین من بعدہم، ان کے بعد بھی اور قومیں ہلاک ہوئی۔ وما اللہ یرید ظلما للعباد، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ ظلم تو نہیں کرتا۔ ویا قوم انی اخاف علیکم یوم التناد، اور اے میری قوم مجھے تو ڈر یہ بھی ہے اس پکار کے دن کا بھی، آخرت کے دن کا بھی ڈر ہے، جو یہ موسیٰ کہتا ہے نا کہ مرنے کے بعد زندہ کیا جائے گا، تو مجھے تو ڈر لگتا ہے کہ تجھے صحیح نہیں کہنا ہوئے۔ یوم تولون مدبرین، جس روز پھر تم پیٹ پھیر کر بھاگو گے، ما لکم من اللہ من عاصم، اس دن اللہ کے علاوہ کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد، اور جسے اللہ ہی گمراہ کر دے اسے کون ہدایت دے سکتا ہے۔